انہوں نے کہا اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تحقیقات کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آج امجد نیازی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئی سی یو میں چلے گئے ہیں، صرف کیوں کہ اس نے آگے سے ہار نہیں مانی، اس نے کہا میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اسپیشلی انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے حوالے سے جو عثمان ڈار فیملی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ نے ذکر کرنا ہے، پھر جمشید دستی جس کی وائف کو جیسے ننگا کیا گیا، اور اسی طرح انہوں نے کہا جی ٹاپ جو لیڈرشپ تھی پہلے جتنا ہو سکا انہوں نے ان کو اٹھایا، اغوا کیا، کسی سے پریس کانفرنس کروائیں، اور کسی کو پارٹی جو ہے وہ جوائن پٹکے ڈلوائے گئے، اور جو نہیں مانا اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا، اور باقی آپ سارے دیکھ رہے ہیں کہ جو آج وہاں پر جس حالت میں وہ ہیں، جس طرح اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا گیا، ایک ایک شخص کا خان صاحب نے ذکر کیا ہے، کیونکہ وہاں پر میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے ایک ایک بندے کا نام لینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ان شارٹ میں کروں تو خان صاحب نے یہی کہا کہ صرف اور صرف جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، کسی صورت جو خبریں چلا رہے ہیں کہ ڈیل عمران خان کرے گا یا عمران خان کے کوئی آنسو آ گئے، اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ اس وقت کر لیتا جب اس کی حکومت گرائی گئی، ڈیل کرنی ہوتی تو اس وقت کر لیتا جب اس کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کے اوپر حملہ کیا جائے گا، اور حملہ ہوا۔ حملے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو حملہ ہوا ہے، یہ جو سارا ہمارے اوپر کر رہے ہیں، یہ جو حملہ وہاں پر وزیر آباد میں ہوا، کیا اس کے اوپر کوئی میری طرف سے سٹیٹمنٹ آئی کہ کسی کو آگ لگا دو، جلا دو، یا کوئی کسی کارکن نے کسی بلڈنگ کے اوپر جلاؤ گھراؤ کیا ہو، توڑ پھوڑ کی ہو؟ کسی نے کیا ہے؟ سب سے بڑا واقعہ تو وہ تھا نا کہ میری جان کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ تو یہ صرف اور صرف میرے اوپر، پارٹی کے اوپر یہ سارا کیا جا رہا ہے۔ 8 فروری کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جتنے کارکن، پورا پاکستان، یوتھ، آئی ایل ایف، جتنے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ متحد ہوں، ڈٹے رہیں، اور یہ جو مرضی کر لیں، عبرتناک شکست ہوگی ان کی، ضمانتیں ضبط ہوں گی ان کی، اور 8 فروری انشاءاللہ تعالی ہر طرف عمران خان ہو جائے گی۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ٹکٹس کے حوالے سے، کیونکہ میں پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، لیکن اس کیس کے حوالے سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ پہلے الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، انٹرا کورٹ اپیل میں چلے گئے، اب دوبارہ آیا ہے، ہم نے ٹکٹ جاری کرنے ہیں، ان کو کمپینوں کی اجازت ہے، جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، باقی جتنی پارٹیاں ہیں، لیکن ہمارے نشان کے اوپر الیکشن کمیشن پارٹی بنا ہوا ہے۔ اور باقی آپ نگران حکومت کا بھی حال دیکھ لیں کہ عمران خان کے ایک کالم کے اوپر وہ جس طرح سے کامنٹ کر رہے ہیں کہ وہ سزا یافتہ ہیں، وہ جیل کے اندر ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی ہے، اور کیا جیل سے جتنے یہ صاحبان باتیں کر رہے ہیں، اپنی پارٹیوں کا ذرا ریکارڈ چیک کریں، اندر سے کتابیں، آرٹیکل اور ساری چیزیں نہیں لکھی گئی۔ کیا کسی قانون کے اندر قطعاً ہے کہ کوئی بندہ اگر قید ہوگا تو وہ لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، پہننے کی اس کی اجازت نہیں ہوگی؟ عمران خان کی تصویر سے خوف سے لے کر، بلے کے خوف سے لے کر اس کے کھمبے سے بھی یہ ڈر چکے ہیں۔ تھینک یو۔ عمران خان صاحب نے تمام تفصیلات